من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہمارا ٹاپک ہے وضو۔ تو آج کے اس ویڈیو میں وضو کے شرائط بیان ہوں گی کہ وہ کون سے شرائط ہیں جن کے تحت وضو صحیح ہوتا ہے، وضو باطل نہیں ہوتا ہے۔ تو 11 شرائط ہیں، ان میں سب سے پہلی شرط ہے کہ وضو کا پانی پاک ہونا چاہیے۔ اگر نجس پانی سے کوئی وضو کرے تو اس کا وضو باطل ہے۔ دوسرا، وضو کا پانی مطلق ہونا چاہیے، یعنی خالص پانی سے وضو کیا جائے۔ اگر مذاب پانی سے وضو کیا جائے تو وہ وضو باطل ہے۔ وضو کا تیسرا، وضو کا پانی مباح ہونا چاہیے، غصبی نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا یہ کہ اگر کسی کی ملکیت ہے تو اس کے اجازت کے بغیر وضو کیا جائے تو پھر یہ اس کا وضو صحیح نہیں ہے۔ تو اس لیے وضو کا پانی مباح ہونا چاہیے، غصبی نہیں ہونا چاہیے۔ چوتھا، اعضائے وضو پاک ہونا چاہیے، یعنی جو وضو کے اعضاء ہے، چہرہ ہے، دونوں ہاتھ ہے، مسح کی جگہ سر کا سامنے والا حصہ اور پاؤں کے اوپر والی جگہ پاک ہونی چاہیے کہ اگر وہ نجس ہو تو پہلے پاک کرے پھر اس کے بعد وضو کیا جائے گا، تو نجس حصے پہ وضو نہیں ہوتا ہے۔ تو پانچواں، نماز اور وضو کے لیے وقت ہونا چاہیے، مثلا کہ یعنی اتنا وقت ہو کہ وضو کر کے نماز پڑھی جائے۔ اگر وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے بلکہ نماز قضا ہونے کا اندیشہ ہے تو پھر اس صورت میں تیمم کیا جائے گا۔ لیکن یہاں پر یہ دیکھا جائے کہ مثلا اگر تیمم میں زیادہ وقت لگ سکتا ہے وضو کی نسبت تو پھر وضو ہی کرنی پڑے گی۔ چھٹا ہے، قصد قربت کی نیت سے کیا جائے، یعنی میں وضو کرتا ہوں نماز کے لیے قربتاً الی اللہ، یعنی خدا کے قرب اور خدا کی خوشنودی کے لیے وضو کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ٹھنڈک محسوس کرنے کے لیے یا ایسے ہی منہ دھونے کے لیے یا ہاتھ دھونے کے لیے وضو کا اس طریقے سے دھو لے تو اس کو وضو نہیں کہا جائے گا، بلکہ وضو تب کہا جائے گا جب انسان اس نیت سے خدا کی خوشنودی اور خدا کی رضایت کے لیے قصد قربت کی نیت سے وضو کرے گا تو وہ وضو مانا جائے گا۔ اس سے وہ تمام افعال انجام دے سکیں گے جن کو وضو سے انجام دیا جاتا۔ ساتواں ہے، وضو اس ترتیب سے کیا جائے جو بیان ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے ہاتھ دھوئے جائے، اس کے بعد کلی کیا جائے، پھر ناک میں پانی ڈالا جائے، پھر اس کے بعد چہرہ دھویا جائے، پھر سیدھے ہاتھ، پھر الٹے ہاتھ، پھر اس کے بعد سر کا مسح کیا جائے، اس کے بعد پھر سیدھے پاؤں کا مسح، پھر الٹے پاؤں کا مسح۔ جو ترتیب بیان ہوئی ہے اسی ترتیب کے مطابق وضو کرنا ضروری ہے۔ آٹھواں ہے، وضو کے افعال پے در پے ہوں، یعنی وضو کے افعال میں فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ مثال کو یہ نہیں کر سکتا کہ اکثر مساجد میں اور اس میں دیکھا جاتا ہے کہ وضو خانہ میں وضو کر کے مسجد کے قریب آ کے مسح کرتے ہیں، اس دوران فاصلہ دیتے ہیں جو صحیح نہیں ہے۔ تو وضو کے افعال پے در پے ہونا چاہیے، یعنی ایک کے فوراً بعد دوسرا فعل۔ مثلا چہرہ دھونے کے بعد فوراً سیدھا ہاتھ، اس کے بعد فوراً الٹا ہاتھ، اس کے بعد فوراً سر کا مسح، اس کے بعد فوراً سیدھے پاؤں کا مسح، اس کے بعد فوراً الٹے پاؤں کا مسح کرنا چاہیے۔ تو پے در پے نہ ہو، اگر فاصلہ دیا جائے تو پھر اس کا وضو بات۔ نواں ہے، انسان خود وضو کرے، یعنی خود انسان جو وضو کرے وہ خود ہاتھ دھوئے، وہ خود چہرہ دھو لے، وہ خود مسح کرے۔ اگر وہ کسی سے مدد لے کے کرتا ہے تو پھر اس صورت میں اس کا وضو باطل۔ 10واں ہے، وضو کرنے والے کے لیے پانی کے استعمال میں رکاوٹ نہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے لیے پانی کا استعمال مضر ہے، مثلا اس کا جو ہے کوئی ایسی بیماری ہے یا ایسے چوٹ لگی ہوئی ہے یا کوئی ہڈی فریکچر ہوئی ہے جس کے لیے ڈاکٹر نے اسے پانی کے استعمال سے روکا گیا ہے تو پھر اس صورت میں وہ وضو نہیں کر سکتا۔ یا جبیرہ کرے گا یا تیمم کرے گا، اس کے احکام پوری تفصیلی احکام آئیں گے، لیکن وضو وہ نہیں کر سکتا، پانی اس کے لیے رکاوٹ۔ 11واں ہے کہ اعضائے وضو تک پانی پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے ہاتھ میں آئل لگا ہوا ہے یا سر میں کسی نے آئل لگایا ہے یا کوئی ایسا جل لگایا ہے جس کی وجہ سے مسح کرتے وقت پانی
اس کے بالوں تک نہیں پہنچ پا رہا ہو تو اس کا مسح صحیح نہیں ہے۔ اگر ہاتھوں میں کہیں پر کوئی کلر لگ گیا ہے یا سیاہی لگ گئی ہے، کوئی ایسی بھی چیز، جو بھی ایکسرسائز ہے، کوئی بھی چیز، آئل ہے، کوئی بھی چیز لگ گئی ہے جس کی وجہ سے پانی جلد تک نہیں پہنچ پاتا ہو، تو پھر اس کا وضو باطل ہے۔ تو پہلے اس چیز کو، اس رکاوٹ کو ہٹانا ہے، اس کے بعد وضو کے لیے ہاتھ، چہرہ دھونا ہے، مسح کرنا ہے۔ تو تمام سننے والے، دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر اس موضوع کے متعلق کوئی سوال ہے تو نیچے کمنٹ میں سوال کریں، انشاءاللہ اس کے جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اگر ہمارے دوسرے موضوعات جو گزر چکی ہے ان کے بارے میں جاننا ہے تو پھر ہمارے پہلے سابقہ ویڈیوز ملاحظہ فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔